واقعہ ہے میرے دوستو، مدینہ پاک میں ایک گھرانہ ہے، ساتھ میں بولو مدینہ پاک میں۔ یہ واقعہ بہت عجیب ہے، اللہ کی قسم، نبی کی شان اس کا کوئی مقابلہ نہیں، بولو نا، نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سننا، مدینہ پاک میں گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، دو بچے ہیں، ساتھ میں بولو میاں ہے، بیوی ہے، اور بولو کتنے بچے؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے، میاں ہے، بیوی ہے، اور ساتھ میں بولو دو چھوٹے چھوٹے بچے، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، بھائی گھر میں چھوٹا سا بکری کا، وہ بیوی یعنی وہ بیوی عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسا بنا دے، وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ یہ بکری کا بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا، بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ اللہ کے رسول کو دعوت دینا، اللہ کے رسول ہمارے گھر پہ آئیں گے، اور اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں آئیں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، اور بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا، ہم اسے ذبح کریں گے اور اللہ کے رسول کی دعوت کریں گے۔ اور وہ عورت روتے روتے کہتی ہے، کاش وہ دن کب آئے گا، کب وہ دن آئے گا یہ بکری کا بچہ بڑا ہوگا اور آپ جا کے اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیں گے۔ وہ عورت کا ایمان اتنا پکا ہے کہ میرے نبی کا مبارک قدم میرے گھر میں آئے گا، اور اللہ کی قسم اللہ میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ میرے دوستو، سننے جیسا واقعہ، وہ زمانہ آتا ہے، بولو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا، اور وہ عورت ایک دن صبح میں روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی ہے، آج شام کو جاؤ نا، ہم لوگ تو دور گاؤں میں رہتے، آپ شام کو جاؤ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ گھر میں کھانے کی دعوت ہے، اور دعوت کب وہ قبول کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اس بکرے کو ذبح کرے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرے۔ سننا میرے دوستو، سننا، وہ صحابی عصر کی نماز میں جاتے، ساتھ میں بولو کون سی نماز میں؟ پورا مجمع بولے کون سی نماز میں جاتے؟ عصر کی نماز میں جاتے۔ اچھا سننا، قریب آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، لیکن وہ صحابی کتنے دور سے آئے، اللہ کے رسول کے چہرے کا رعب اور دبدبا، ان کے اندر ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ اپنا منہ کھولنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول پوچھتے بھی ہے، ماں بالو کیا ہوا، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو، یہ چیز ہے، جب آپ اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ، آج بھی اگر کسی اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ تو ہماری زبان جو ہے ہڑبڑانے لگتی، ہمیں جو بولنا ہے وہ بول نہیں پاتے، جب ہم اللہ کے ولی کے سامنے نہیں بول پاتے تو سرکار دو عالم کے سامنے کیسے بولیں گے؟ ان کا رعب اور دبدبا۔ وہ صحابی عصر کے وقت میں کچھ نہیں بولے، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ مغرب کے بعد تو میں بولوں، اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا، میری بیوی کو خبر کرنا پڑے گا۔ اب مغرب کے وقت آتے جیسے نماز ہو گئی، اللہ کے رسول کہتے ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہ صحابی کچھ نہیں بول پاتے، مارے ڈر کے کہتے اللہ کے رسول کوئی کام نہیں، اور گردن جھکا کے آنکھوں سے آنسو جاتے۔ مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، عشاء کا وقت آیا، عشاء کے بعد ان کو یقین ہے کہ میں بولوں گا اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، وہ سوچتی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے دعوت قبول کی یا نہیں کی۔ عشاء کی نماز کے بعد آئے، ابھی کچھ کہتے، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا، جاؤ کل دوپہر میں ہم تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، چلے جاؤ، ہم کل دوپہر میں تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، میں بھی رہوں گا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، ہم سب تمہارے گھر میں کھانے۔ وہ صحابی، ارے میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کی قسم وہ صحابی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور اللہ کے رسول نے دعوت قبول کر لی۔ وہ صحابی روتے اپنے گھر پر گئے، جب اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ان کو روتا دیکھا تو بیوی نے کہا کیا نبی نے دعوت قبول نہیں کی؟ تو شوہر نے روتے کہا نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ ارے نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کچھ کہنے کی، میرے سرکار نے خود کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ میرے دوستو، پوری رات میاں بیوی سوئے؟ ارے بولو میاں بیوی سوئے؟ کیوں نہیں سوئے؟ صرف اس فکر میں کہ کل اللہ کے رسول آئیں گے تو بیوی کہے یہاں بیٹھیں گے، تو شوہر کہے نہیں یہاں تو سورج کی گرمی آئے گی، یہاں پر بیٹھیں گے، وہ کہے نہیں یہاں پر بیٹھیں گے۔ ارے پوری رات یہ مشورہ چلتا رہا، صبح ہونے سے پہلے طے ہو گیا کون کہاں بیٹھے گا۔ ارے صبح فجر کی نماز ہوتی ہے گاؤں میں، فجر کی نماز کے بعد وہ آتے ہیں، اور بکرے کو کیا کرنا ہے؟ جو بڑا ہو گیا ہے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اکبر، بکرے کو ذبح کر دیا۔ بھائی بکرے کو ذبح کر دیا اور میاں بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی، چھری وہیں رکھ دی، بھائی جس چاقو سے جس چھری سے ذبح کیا وہ وہیں رکھ دی۔ گھر میں بچے کتنے ہیں؟
میرے ساتھ میں بولو بچے کتنے ہیں؟ دو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے کب اپنے گھر میں ایسا دیکھا تھا؟ اب وہ بڑا بھائی جو ہے، بڑا بھائی وہ چھوٹے بھائی کو کہتا آج ابا نے کیسے بکرے کے گلے پہ چھری چلائی، چل تو بھی لیٹ جا میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں. اب وہ بیچاروں کو کیا معلوم، بچے ہیں گاؤں کے رہنے والے. ایک بچہ لیٹ گیا اور دوسرا بڑا بھائی نے گلے پر چھری رکھ دی اور کہا ابا نے بھی کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی. چھری چلانا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ تڑپنے لگا، خون کا پھوارا بہا. وہ ماں باپ باہر پکا رہے، پکاتے پکاتے باہر آتے تو دیکھتے چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ باپ جو ہے سوچتا کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. ارے آخر باپ ہے نا، باپ کو جب پتا چلے کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تو بڑے بیٹے کو غصہ کرتے کہ تو نے کیا کیا. تو بڑا بیٹا دوڑا کہ میرا ابا مجھے مارے گا، تو باپ اس کے پیچھے دوڑا. بڑا بیٹا آگے دوڑے، باپ اس کے پیچھے دوڑے. وہ بڑا بیٹا پہاڑی پہ چڑھ گیا، باپ اس کے پیچھے پہاڑی پر چڑھا. اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی. باپ جب نیچے آیا تو دیکھا کہ بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے پیارو، یہ واقعہ میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، مگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ گھر پر کیا گزرتی ہوگی جہاں دو بیٹوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. وہ بڑے بیٹے کا جنازہ بھی لایا گیا، چھوٹے بیٹے کا جنازہ لایا گیا. وہاں کھانا پک رہا ہے اور دوپہر کا وقت ہوگا، اللہ کے رسول مہمان بن کے آنے والے. میرے دوستوں، وہ عورت تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی. وہ کیسی پیاری بیوی تھی، یا کیسی پیاری ماں تھی. وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھو اللہ کے رسول آنے والے، اگر اللہ کے رسول کو پتا چلے گا کہ ہمارے دونوں بچے ختم ہو گئے، اللہ کے رسول یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا. اس لیے اپنے شوہر کو کہتی ہے دونوں بچوں کا جنازہ اٹھاؤ، گھر کے پیچھے کے حصے میں رکھ دو اور اس کے اوپر چادر ڈال دو. وہ باپ اپنے دونوں بیٹوں کا جنازہ لے کے گھر کے پیچھے رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دیتا. اور ماں اور باپ اور ماں، میاں بیوی کھانا پکا دے. لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ماں کا کھانا پکانے میں دل لگتا ہوگا؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ماں کا کھانا پکانے میں دل لگتا ہوگا؟ کیا باپ کا دل کھانا پکانے میں لگتا ہوگا؟ میرے دوستو، آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے دونوں کھانا پکا رہے. وہ ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے تم کھانا پکاؤ، میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں. وہ ماں جاتی ہے، چادر ہٹاتی ہے، دونوں بچوں کا جنازہ ہے، دونوں بچوں کی پیشانی کو چومتی ہے، دونوں بچوں کے گالوں کو چومتی ہے، دونوں بچوں کے بدن پہ ہاتھ رکھتی ہے اور روتے روتے واپس آتی. میرے دونوں بیٹے چلے گئے، میرے دونوں بیٹے چلے گئے. تو وہ ہسبینڈ، وہ شوہر کیا کہتا، تو اب کھانا پکا، میں ذرا دونوں بچوں کو دیکھ کر آؤں. وہ باپ جاتا ہے، دونوں بچوں کے سر پہ اپنا سر رکھ کے روتا ہے، دونوں بچوں کے گالوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے روتا ہے. لیکن وہ عورت اللہ کی ولیہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے اللہ کے رسول کے آنے کا وقت ہوا ہے. چہرے پر بتانا نہیں، چہرے سے یہ معلوم نہیں کرنا کہ ہم اتنے دکھی ہیں، ہم اتنے غمگین ہیں. اللہ کے رسول آئیں گے، کھا کر جائیں گے، اس کے بعد میں ہم بچوں کا جنازے کا معاملہ کریں گے. میرے دوستو، اتنے میں آئے، بولو کون آئے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ. بس وہ شوہر ہے نا دروازے پر کھڑے، اہلن و سہلن، آ جاؤ اللہ کے رسول آ جاؤ. چہرے پر کوئی غم نہیں بتا رہے، چہرے پر کوئی آنسو نہیں بتا رہے. آ جاؤ اللہ کے رسول آ جاؤ. اللہ کے رسول تشریف فرما. حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی آ گئے، حضرت جابر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے. سارا دسترخوان بچھایا، کھانا رکھ دیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب لوگ انتظار کرتے ہمارے نبی کھانا شروع کرے تو سب کھانا شروع کرے. وہ شوہر کہتے بھی ہے اللہ کے رسول شروع کرے، کھانا شروع کرے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور ابھی گوشت میں روٹی کا ٹکڑا رکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ چھوڑا اور کہا این ابن آقا، تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ این ابن آقا، تیرے دو. اب وہ شوہر کہے تو کیا کہے، گھبرا گئے. کہا اللہ کے رسول بہت مستی کرتے، شرارت کرتے، ہما یلعبان کثیرا، بہت مستی کرتے، اس لیے ہم نے ان کو باہر بھیج دیا تاکہ وہ باہر کھیلے کودے. جب آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں گے نا اس کے بعد ہم بچوں کو بلا لیں گے. وہ باہر کھیلنے گئے. بس اتنا سنا، باہر کھیلنے گئے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا جب تک تمہارے بیٹے یہاں نہیں آئیں گے. ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا. نبی نے فرمایا ایک لقمہ بھی میرے پیٹ مبارک میں نہیں جائے گا جب تک وہ دونوں بچے کھانے میں نہیں آئیں گے. وہ دعوت کیسی دعوت ہے جہاں گھر کے دو معصوم بچے نہ ہو. بس اتنا کہا، اندر سے پردے میں سے عورت نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لو، میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے اور دونوں کا جنازہ گھر کے پیچھے رکھا ہے. وہ تو ہم آپ سے چھپا رہے تھے کہ آپ کہیں ناراض ہو کے نہ چلے جائیں.
میرے دوستوں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ارے میرے دوستوں وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی, وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی, لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ اینا ابنا کا کہاں ہے, تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ وہ ماں اور باپ اشارہ کرتے کہ وہاں ہے, ہم نے کفن کا کپڑا چادر ان پر رکھی ہے. میرے دوستوں اللہ کے رسول آتے ہیں, حضرت ابو بکر آ رہے, حضرت عمر آ رہے, حضرت عثمان آ رہے, حضرت علی آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کو یوں اٹھایا, بھائی چادر کو اٹھانا تھا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی طرف دیکھا, سب طرف آنسو ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کا نام لیا اور نام لے کر اٹھ جاؤ, نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے, ارے نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے. اللہ کی قسم میرے پیاروں, دونوں بچے اٹھنے شروع ہو گئے, دونوں بچے اٹھتے گئے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے ایک بچے کو یہاں گلے سے لگایا, دوسرے کو یہاں گلے سے لگایا, اور دونوں کو لے کر گھر میں آئے اور کہا میں نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میرے پیارے دوستو, وہ کتنا عجیب منظر ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اب اللہ کے رسول کھا گئے, اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو کھلا رہے, اور پردے میں سے ماں دیکھ رہی ہے, ارے باپ کھڑا دیکھ رہا ہے, اور عجیب حال ہے. میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے, میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے. میرے دوستو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا کے فارغ ہو گئے, دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری امی کو کہہ دو, جاؤ تمہاری ماں کو کہہ دو, جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ سے ایک ہی بات کہنے جا رہا ہوں, آج ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے, اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا. آج کیوں ہم پریشان ہیں, کیوں ہم دکھی ہیں میرے دوستو, آج کیوں ہمارے گھر میں روزی میں برکت کیوں نہیں ہے, ہمارے کاروبار کیوں نہیں چلتے؟ ارے میرے دوستو,